اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا بل ہوا سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ آؤ اصلاح کے لیے اپنے ان معاشروں میں اصلاح کا کام تیزی سے شروع کر دو۔ اگر آج تھوڑی سی تمہاری حرکت باقی رہے گی تو امید ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اس بات پر تو باقی رہے۔ میں سعودی عرب میں دیکھ کر کے آیا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، آج وہ بچے پلٹ کر کے آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، محمد کس کا نام ہے؟ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے جہاں اسلام کا مرکز رہا، جہاں سے اسلام پھیلا پھولا، ان کے بچے آج غیروں کی گود میں ڈالے جانے کے بعد آ کر اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تم نے بھی کیا سوچا ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ موبائل سے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ کل کو یہی بچے کھڑے ہوں گے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے باپ کو قیامت میں کیا پہچانیں گے؟ اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ہی سالے ثواب کر سکیں گے؟ ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤں اور ڈا کر کے دفن کر کے آؤں، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ کیوں ایسے معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عطا کیا، اس معاشرے میں امن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ آؤ واپس سے پھر اس ماحول کو بنانے میں آپ سب سترک ہو جاؤ، متحرک ہو جاؤ۔ ہر محلے کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، تم 5 ہی صحیح 10 ہی صحیح کھڑے ہو جاؤ ذمہ داری لے کر کے کہ ہم اپنے محلے میں بے حیائیاں نہیں ہونے دیں گے۔ انقلاب آئے گا میرے عزیزو۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہم 5 اور 10 لوگوں سے کیا ہوگا، تم اپنی طاقت پر کبھی مت جانا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ارحم الراحمین، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہبلی کی ایک مسجد سے 50 لوگوں کے بیچ میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا ہم نے یہاں سے موبائلے کا چیلنج کیا کیا تھا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں وہ آواز پہنچائے گی، جس کو پہنچنا تھا اس کو بھی پہنچی۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آواز اٹھا کر کے تو دیکھو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر کے تو دیکھو۔ بازو ہمارے کمزور ہیں، رب العالمین کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ تم اگر کھڑے ہو گئے اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک نہیں مانے گا، 2 نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تو جیالا ہوگا جو تمہاری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تم اپنے گھر کی دعوت تھوڑی نہ دے رہے ہو۔ اگر 5 نوجوان کھڑے ہو گئے ہر محلے سے اور وہ دوسرے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، خدارا کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری تنظیم میں آ جاؤ۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، اس امت کی ایک رگ کو میں جانتا ہوں، یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ، استاد کا واسطہ، پیر کا واسطہ، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ بگڑے ہوئے نوجوان کو ایک بار آمینہ کے لال کا واسطہ دے کر کے دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں محبت پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بگڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر کے اصلاح کا کام کرو۔ ورنہ آج جو میں سن کر کے آیا ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی دیر میں بول لیا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ بتاؤ میرے عزیزو، جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرأت ہوگی، اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی ہے، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو،
دو چار لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو. تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے دو چار لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو.